سورہ واقعہ کا آغاز ہے۔ سورہ واقعہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 56 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 46۔ اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ در منصور میں اس روایت کو لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صورتوں کا ذکر فرمایا، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور اس کے بعد والی سورت سورہ حدید۔ سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید جو سورہ واقعہ کے بعد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا جو پڑھنے والا ہے اسے آسمانوں اور زمین میں ساکن الفردوس، اے فردوس کے رہنے والے کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ شعب الایمان، دوسری جلد، صفحہ نمبر 491۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ آپ ایک دوسری روایت لکھتے ہیں در منصور میں کہ سورہ واقعہ غنا، دولت مندی کی صورت ہے، سو تم اسے پڑھا کرو اور اپنی اولادوں کو بھی سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو بھی تعلیم دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن عورتوں سے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی سورہ واقعہ پڑھنے سے عاجز نہ رہے، یعنی ہر عورت کو اس پر مہارت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کی ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ واقعہ قیامت کا ایک نام ہے جس کے لفظی معنی ہے یقینی واقع ہونے والی۔ واقعہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں قیامت کو واقعہ کے نام سے یاد کیا گیا، اس مناسبت سے اسے سورہ واقعہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اذا وقعت الواقعہ، جب یقینی واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے کے وقت انکار کی گنجائش باقی نہ رہے گی، یعنی اس وقت قیامت کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، خافضۃ رافعہ، کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی، نیک لوگوں کو یہ بلندی عطا فرمائے گی اور گناہ گاروں کو یہ ذلیل و رسوا کر دے گی۔ رافعۃ، بلند کرنے والی، نیکوکاروں کو بلندی، عزت، مقام و مرتبہ عطا فرمائے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین خوب کانپے گی۔ وبست الجبال بسا، اور تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، پس پہاڑ بکھرے ہوئے غبار کے ذرات کی طرح ہو جائیں گے۔ کہ جب دھوپ آتی ہے تو دھوپ کی روشنی میں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اتنے چھوٹے ہیں
کہ ان کا سایہ بھی زمین پہ نہیں پڑتا، انہیں چھوا بھی نہیں جا سکتا۔ جس طرح یہ چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں دھوپ کی لائٹ میں، اسی طرح کل بروز قیامت بڑے بڑے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے، جن کے نامۂ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ ما اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والوں کی شان بڑی ہے۔ واصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے جن کا نامۂ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہوں گے جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ہوگا، اور ایک وہ ہوں گے جو مسلمان ہوں گے مگر گناہگار ہوں گے، ان کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ تو جو مسلمان گناہگار ہوں گے ان کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جن کا گناہوں کی وجہ سے کفر پر خاتمہ ہوا ہوگا، گناہوں کی وجہ سے جن کا ایمان برباد ہو گیا ہوگا، ان کا نامہ اعمال الٹا ہاتھ سینہ توڑ کر پیٹھ کے پیچھے نکال کر دیا جائے گا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور الٹے ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، الٹے ہاتھ والے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ نہ تو ان کے نامہ اعمال کا وزن ہوگا، نہ ان کا حساب ہوگا، یہ نیکیوں میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ اول یہ گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، اور اگر کوئی گناہ ہو گیا ہوگا تو وہ سچی پکی توبہ کر چکے ہوں گے، اور توبہ پر ان کا خاتمہ ہوا ہوگا۔ اولئک المقربون، یہ سبقت لے جانے والے ہی مقرب ہیں، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں سب سے قریب ہیں۔ فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں جنتوں میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں یہ بہت بڑا گروہ ہے۔ وقلیل من الآخرین، اور بعد کے لوگوں میں سے یہ بہت کم ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید واضح ارشاد فرما رہا ہے کہ قرب قیامت میں جو لوگ آئیں گے ان میں سے یہ مقام حاصل کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ اکثر لوگ گناہگار ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ سابقون، سبقت لے جانے والے، بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ تو ہم اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں۔ علی سرر موضونہ، ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے کہ جو موتیوں، ہیروں، جواہرات سے سجا ہوا ہوگا۔ متکئین علیہا متقابلین، ان تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے سکون چین سے بیٹھے ہوں گے۔ ایسا چین، ایسا سکون جنہیں ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ حقیقی چین، سکون صرف جنت میں ہے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے ارد گرد گھومیں گے خوبصورت بچے، مخلدون، جو ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔
ان خدام کو، بچوں کو جو جنتی ہیں، جس طرح حوریں ہیں اس طرح جنتی خدام بھی اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے پیدا فرمائے. وہ ہر وقت ہیروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، جن کے دیکھنے سے آنکھوں کو سکون اور چین نصیب ہوگا. اور یہ ہر وقت ایک ادنا جنتی کے پاس بھی 80,000 خدام ہوں گے جو ہر وقت اپنے ہاتھوں میں پیالے، جگ اور گلاس لے کر، مشروبات لے کر تیار ہوں گے. دنیا کے اندر خدام کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ چاہیے، اتنا بھر کے دو، اس انداز میں دو، مگر وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جنتی کے دل میں جو خواہش پیدا ہوگی اللہ تعالی ان کی دلی خواہش سے جنتی خدام کو مطلع فرما دے گا. تو جیسی خواہش ہوگی ویسا ہی وہ مشروب بھر کر، وہ نعمتیں بھر کر اس کے سامنے حاضر کر دیں گے. بِأَكْوَابٍ، پیالوں کے ساتھ، وَأَبَارِيقَ، اور جگ کے ساتھ. جیسے ہمارے یہاں بھی ہم جگ میں سے مشروب لے کر پیالوں میں بھرتے ہیں. وَكَأْسٍ، اور گلاس کے ساتھ. مِن مَّعِينٍ، آنکھوں کے سامنے بہتی ہوئی پاک شراب، شراب طہور، شہد، دودھ اور پانی کی نہریں جنت میں جاری و ساری ہیں. یہ شراب طہور اسے نصیب ہوگی جس نے دنیا میں شراب نوشی اور ہر نشے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، یہ شراب ایسی ہوگی جس سے ان کے سر میں درد نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کی عقلیں زائل ہوں گی. دنیاوی شراب پینے سے بسا اوقات سر میں درد ہوتا ہے اور بسا اوقات نشے کی ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں کہ انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا. لیکن جنتی شراب طہور پاکیزہ شراب میں اس قسم کا کوئی عیب نہیں ہوگا. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ہر قسم کے میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، وہ تمام قسم کے پھل جو وہ پسند کریں. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کے گوشت جسے وہ چاہیں. درخت کی شاخیں خود نیچے ہو کر ان کے ہاتھوں میں آ جائیں گے اور یہ جس طرح چاہیں، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، جس طرح چاہیں وہ ان پھلوں کو توڑ لیں گے. اور پرندوں کے گوشت کا یہ عالم ہوگا کہ جس قسم کے پرندوں کا گوشت وہ چاہیں گے اور جس انداز میں وہ ڈش کو بنا ہوا چاہیں گے وہ ڈش اسی انداز میں پکی ہوئی تیار ان کے سامنے ہوگی. لیکن جنتی نعمتوں میں کمی واقع نہیں ہوتی. تو جس پرندے کے متعلق وہ سوچیں گے کہ یہ پرندہ میں کھاؤں، پرندے کا گوشت ان کے سامنے وہ تیار ہوگا. تو جب یہ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو وہ پرندہ موجود ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی قدرت کاملہ سے پھر پیدا فرما دے گا. وہ جب درخت سے پھل توڑ کر پھر دوبارہ اس شاخ کو دیکھیں گے تو وہ پھل اس پر موجود ہوگا. وَحُورٌ عِینٌ، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، گویا کہ وہ چھپا کر رکھے گئے موتیوں کی طرح ہیں. جب سیپی سے موتی نکالا جاتا ہے تو زمانے کے گزرنے کا اس پر اثر نہیں ہوتا. اس طرح جنتی عورتوں پر بھی وقت کے گزرنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ حوروں کی نعمتیں انہیں ملیں گی کہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے نفس کی حفاظت کی ہوگی،
اپنے ذہن اور اپنے دل کو پاکیزہ رکھا ہوگا. جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے، یہ صلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جنتی جنت میں نہ تو کوئی فضول بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات سنیں گے. وہاں بے حیائی، اوریانی، فحاشی، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، جھوٹ، وعدہ خلافی، اس طرح کی کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی گناہوں کی کیفیات نہیں ہوں گی. چونکہ جنت میں جو جائے گا تو جنت میں ہمیشہ رہنا ہے. جنت میں ہر قسم کے گناہوں اور ہر قسم کی بےہودگی سے اللہ رب العالمین جنتیوں کو محفوظ فرمائے گا. الا قیلا سلاما سلاما، وہاں تو صرف ان کا کہنا سلام سلام ہوگا. سلامتی کی ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہوں گے. جنتی ماحول محبت و الفت کا ماحول ہے، اس میں ایک دوسرے کو دعائیں دی جائیں گی. اور اس جنتی ماحول کے اندر حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، اس طرح کی کوئی کیفیات نہیں ہوں گی. یہ ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. وہ اصحاب الیمین، اور سیدھے ہاتھ والے. ما اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والوں کی شان بڑی ہے. فی سدر مخدود، یہ بیر کے درختوں کے نیچے ہوں گے. مخدود، بیر کے درخت میں کانٹے ہوتے ہیں، لیکن جنتی درختوں میں کانٹے نہیں ہوں گے. تو ایسے بیر کے درختوں کے نیچے ہوں گے جس میں کانٹے نہیں ہوں گے. اسی طرح دنیا کے اندر پھولوں کو بھی چھونے جاتے ہیں تو کبھی کبھی کانٹے لگ جاتے ہیں. جنتی پودے اور درخت ہر قسم کے کانٹوں جھاڑیوں سے پاک ہوں گے. اسی طرح دنیا کے پھلوں میں بیج ہے، جنتی پھلوں میں بیج اور گٹھلی نہیں ہوگی. وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ، اور کیلے کے گچھوں میں ہوں گے. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور لمبے لمبے سایوں کے نیچے ہوں گے. اتنے بڑے بڑے سائے کہ سینکڑوں سال تک کوئی دوڑتا رہے تب بھی ان سایوں سے باہر نہ نکل سکے. وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور ہمیشہ جاری پانی میں. اب سوچیں ذرا، تصور کریں کہ کوئی چین اور سکون کے ساتھ اس کا دل بھی سکون میں ہو، اور وہ کسی ایسے مقام پر ہو کہ جہاں باغات بھی ہیں، نہریں بھی بہہ رہی ہیں. تو وہ اس مقام کا تصور کس قدر روح افزا ہے. لیکن آپ یہ بات تو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے. جنت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جنت تصور سے بھی بالا اور برتر ہے. اس میں تو وہ نعمتیں ہیں کہ جنہیں نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، اور نہ کسی کے دل پر خیال گزرا. یہ جو بھی مثالیں ہیں سمجھانے کے لیے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں سے جس کو جنت کا دیدار کرایا اس کا معاملہ دوسرا ہے. اس حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو روزانہ 1000 مرتبہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے گا، مرنے سے پہلے پہلے اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جائے گا. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت سارے پھل میوے. لا مقطوعۃ، نہ تو وہ ختم ہوں گے. ولا ممنوعہ، اور نہ ہی کوئی ان سے روک سکے گا. دنیا کے اندر کتنی بھی نعمتیں ہوں، ہم کھاتے ہیں، لیکن بسا اوقات بیماری کی وجہ سے، یہ پیٹ میں درد ہونے کی وجہ سے ہم نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے.
اور اگر تندرستی میں بھی کھائیں تو تھوڑا سا کھانے کے بعد جس طرح ہمارا پیٹ بھرتا جاتا ہے ویسے ہی لذت کم ہوتی جاتی ہے، اور آخر کار وہ وقت آتا ہے کہ نعمتیں تو ہیں لیکن ہم کھا نہیں سکتے۔ لیکن جنت میں جب اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں پیدا کی ہیں تو ان نعمتوں کے کھانے کے لیے بھی انسان کو وہ طاقتیں دی جائیں گی کہ سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ ایک آدمی کو 100 آدمیوں جتنے کھانے کی طاقت ہوگی، اور ایک لقمہ کھائیں گے پھر دوسرا کھائیں گے، ہر لقمے میں ذائقہ اور ٹیسٹ الگ ہوگا، اور ہر لمحے ذائقہ کم ہونے کے بجائے ہر لقمے میں ذائقہ اور ٹیسٹ بڑھتا جائے گا، کیونکہ دنیا میں جیسے جیسے پیٹ بڑھتا جاتا ہے ذائقہ کم ہوتا جاتا ہے، پھر انسان کا جی بھر جاتا ہے۔ وہاں استنجا خانے جانے کی حاجت نہیں ہوگی، بلکہ خوشبودار پسینہ آئے گا اور ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سارا کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ وہاں نہ تو تھوک ہے، نہ رینٹ ہے، نہ بدن کا میل ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی فکر ہے۔ یہاں تک کہ جنتی ایک مستند روایت کے مطابق 30 یا 33 سال کے ہوں گے اور ہر وقت اسی عمر کے محسوس ہوں گے۔ جنت میں غم نہیں ہے، یہاں تک کہ جنت میں ایک بازار سجایا جائے گا اور جنتی اس بازار میں خریداری کے لیے جائیں گے۔ وہ اپنی پسند کی چیزوں کو خریدیں گے، لیکن وہاں پر قیمت نہیں دینی ہوگی، یہ بلا قیمت حاصل کریں گے۔ اور پھر جب وہ بازار میں ہوں گے اس وقت وہ رب کا دیدار کریں گے، اور جب رب کا دیدار کریں گے تو اللہ رب العالمین کا دیدار جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ جب یہ اپنے گھروں کو واپس آئیں گے تو جنتی عورتیں اور حوریں ان سے کہیں گی کہ کیا بات ہے، آج آپ کا چہرہ بہت روشن اور زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ تو وہ کہیں گے کہ جب ہم نے رب کا دیدار کیا تو رب کے دیدار کی برکتوں سے ہمارا چہرہ روشن و منور ہو گیا۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور بلند وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں حوروں کو بہت اچھی طرح پیدا فرمایا۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، پس ہم نے انہیں ہمیشہ کے لیے کنواری رکھا۔ عُرُبًا، جوان، اطرابًا، ہم عمر، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ نعمتیں دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے۔ سورہ واقعہ کا آغاز ہے۔ سورہ واقعہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، اور قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 56 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 46۔ اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، امام